میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، علم دین حاصل کروں گا، یہ نیت بھی کر لیں کہ جو مدنی پھول پیش کیے گئے، جو نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی، اس کو میں قبول کروں گا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حسب موقع درود پاک پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل جل جلالہ وغیرہ کے کلمات ادا کروں گا۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اسی طرح ہم اپنے سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ بھی پیش کرتے ہیں، اور آج کا مدنی گلدستہ دو پھلوں کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ نیا مدنی گلدستہ ہے، انتظار کیجئے گا۔ وہ کون سے دو پھل ہیں جن کے خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد دکھائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو سلسلہ دیکھتے رہنا پڑے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو وقت مناسب پر وہ مدنی گلدستہ بھی پیش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت بڑی ہی پیاری، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ارشاد فرمائے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ کتنی پیاری برکت کی بات ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا نام فرشتہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہے۔ نہ صرف اس کا نام بلکہ اس کے صدقے میں، اس کی برکت سے اس کے والد کا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج آپ ہمیں کیا اپنے خواب بیان کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ان کی تعبیریں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی سنائیے۔ میرا نام محمد جواد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آج صبح میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے۔ خواب یہ میں نے دیکھا ہے کہ میں قبر کشائی کر رہا ہوں 3 قبروں کی، اور اس میں سے ایک قبر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ پہلی قبر میری ہے، اور اسے میں نے کشائی کر میں نے قبر کھود رہا ہوں، اور اس میں نے کہ دفن ہونا ہے، اور عجیب سی گیا ہے۔ اس میں سے دوسری ساتھ والی قبر میں اس میں سریے لگے ہوئے ہیں، سلاخیں لوہے کی سلاخیں، اور میں کہہ رہا ہوں یار یہ دیوار کسی نے بنائی ہوئی ہے، توڑ دی ہوئی ہے، اور تیسری قبر بھی اسی طرح بنا رہا ہوں۔ آواز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑی گھبراہٹ ہے، ہو جاتا ہے جب اس طرح کا خواب بندہ دیکھتا ہے تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کا جو خواب ہے، ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے، اپنی قبر میں نے کھودی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جلد بلاوا آ جائے، اس لیے بھی بندے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنا راز نہیں رکھ پاتے۔ ہو سکتا ہے جن دنوں آپ نے خواب دیکھا کوئی ایسی بات آپ نے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہو، بیان کی ہو، جو کہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بھی راز کی بات کسی کو بیان کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد افسوس کرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ میں کہوں بہت سو کی ایسی عادت ہوتی ہے، تو شاید غلط نہ ہوگا۔
تو اس بات پر ذرا غور کیجئے، دھیان دیجئے، چونکہ معاملہ اپنی ذات کا ہے تو توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی اور ہم ہر بات دوسروں کے ساتھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. تو اپنا راز بیان کرنے سے اس کی تعبیر ہے. اس معاملے پر غور کیجئے، ورنہ جو ہے وہ بعض اوقات نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. ویسے بھی عقل مند آدمی کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنا راز کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میں کسی ایک ہی کو تو بتا رہا ہوں، وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں بھی تو کسی ایک ہی کو بتا رہا ہوں، وہ بھی یہ سوچ کر اب اسی بات کو آگے بیان کرتا ہے اور نتیجتاً وہ بات ہمارے سارے محلے کو پتہ ہوتی ہے، ہمارے سارے درجے کو پتہ ہوتی ہے، ہمارے اطراف میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اور اس میں جو بہت بڑا ایک دھوکہ ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں کہ ہم ہر ایک پر اعتماد کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا جس کا وقت ہمارے ساتھ زیادہ گزرتا ہے یا کبھی ہمیں چائے پلا دے یا ہمارے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا رازدار ہے، یہ میرا دوست ہے. اگر اس کو میں کوئی راز کی بات بتاؤں گا تو یہ کسی کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کسی کو بتانا نہیں، بڑی اہم بات ہے. وہ بھی یہی بات آگے کہہ کے اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آگے کسی کو مت بتانا. تو عقل مند کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے راز کو راز ہی رکھتا ہے. جو بات آپ کے دل و دماغ میں نہ رہ سکی، آپ اس کو نہ چھپا سکے، آپ اس کو راز نہ رکھ سکے، اب دوسرے پر آپ کیا اعتماد کرتے ہیں یا کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے بیان نہیں کرے گا. تو راز وہی ہے کہ جو آپ کے سینے میں چھپا ہے، اور بالخصوص اگر اس راز کا تعلق کسی گناہ کے ساتھ ہو یا کسی کی کمزوری کے ساتھ ہو، کسی مسلمان کے عیب کے ساتھ ہو، تو پھر تو اس کو چھپانا اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رازوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص مسلمانوں کے رازوں کو چھپانے کی اور راز کی بات کو راز میں ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ اپنے معاملات پر غور کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. محمد ناصر میرا نام ہے. میں نے خواب دیکھا تھا، خواب میں اونٹ میرے پیچھے لگتے ہیں، اس کے بارے میں. اونٹ پیچھے لگتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال سنا دیں. محمد وقاص بات کر رہا ہوں بلوار پنجاب سے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مچھلی پکڑ رہا ہوں نہر سے، اس کی تعبیر بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل. اونٹ پیچھے لگتے ہیں، یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں نہر سے. نیکسٹ. ہمارا تاریخ کھانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. میری بھابھی نے خواب دیکھا میں ان کے گھر سے بہت سارا دودھ لے کر آیا ہوں. اس خواب کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا. بھابھی کے گھر سے بہت سارا دودھ لے کر آئے انشاءاللہ عز و جل. اونٹ پیچھے لگتے ہیں، جب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اونٹ پیچھے لگے ہیں تو بظاہر اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس انداز پر پیچھے لگتے ہیں کہ جس انداز پر وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی بیوقوف شخص سے یعنی کم عقل شخص سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو. تو اپنے اطراف میں غور کیجئے اور جو لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں ان پر ذرا دھیان دیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. بعض اوقات کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچانا چاہتا لیکن اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دیتا ہے. تو آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، تو غور کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اطراف میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کم فہم ہے اور آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہر مسلمان کو، ہر طرح کے دینی دنیاوی نقصان سے محفوظ فرمائے. دوسرے ہمارے کالر تھے جنہوں نے کہا کہ وہ نہر سے مچھلیاں پکڑتے ہیں. مچھلیوں کی انہوں نے کیفیت بیان نہیں کی، کیفیت بھی بیان کرنی چاہیے. یعنی ایک مچھلی پکڑی، بہت ساری مچھلیاں پکڑی، زندہ حالت میں پکڑی، مردہ حالت میں پکڑی وغیرہ وغیرہ. چونکہ ان کے فرق سے مچھلی کا تعبیر کا فرق ہو جاتا ہے. البتہ ویسے مچھلی کا پکڑنا، مچھلی کا ہاتھ میں لینا یا اس کا شکار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نفع ملنے کی علامت ہوتی ہے. اور بعض اوقات اس کی تعبیر عورت سے بھی کی جاتی ہے، کنیز سے، بیٹی سے بھی کی جاتی ہے. تو اگر گھر میں امید کا سلسلہ ہو تو پھر بیٹی کی نوید اور
خوشخبری بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اسے بہتر فرمائے. دودھ کا جو انہوں نے بیان کیا تو دودھ کا حاصل کرنا یہ اچھی علامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خیر ملنے کی، بھلائی ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اگر کوئی طالب علم دین ہے اور وہ دودھ خواب میں حاصل کرتا ہے یا اسے پی لیتا ہے بالخصوص، تو اس کے علم میں نفع کی علامت ہوتی ہے. کوئی عالم ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو علم سے بھرپور نفع حاصل ہوگا. تو اس کی اچھی تعبیرات ہوتی ہیں. اگر مزید تفصیل ہوتی تو اس کی مزید تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے. البتہ دودھ کا حاصل کرنا، دودھ کا خواب کے اندر پینا، یہ تعبیری اعتبار سے دیکھنے والے کے حق میں بہتر ہوا کرتا ہے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. پرسوں خواب دیکھا کہ میں نے اپنے والد کی نا موت دیکھی ہے. اس میں جیسے اس کو جنازہ اٹھا رہے ہیں، یہ کچھ میں نے دیکھا ہے. لیکن آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ کے والد صاحب حیات ہیں یا واقعی ان کا انتقال ہو چکا ہے. اگر حیات ہیں تو ان کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کیجیے. تفصیل ضرور بیان کیا کریں، ورنہ کنفیوژن ہو جاتی ہے اور اس کی تعبیر بیان کرنا دشوار ہو جاتا ہے. بہرحال اگر آپ کے والد صاحب حیات ہیں تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. نیکسٹ کال سنائیے. محمد عبید بات کر رہا ہوں سرجانی ٹاؤن سے. میری ساس نے جو ہے نا خواب میں دیکھا فجر کی نماز کے بعد کہ میرے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور کسی نے آواز لگائی کہ بلڈنگ گر رہی ہے. سب کے سب بلڈنگ سے باہر آ گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور بلڈنگ گر گئی. اچھا، آپ نے کہا کہ میری ساس نے خواب دیکھا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. اب اس سے مراد آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی ساس کا بیٹا ہے؟ تو ایک تو یہ کنفیوژن ہے اس کے اندر. دوسرا جو بات بیان کی گئی ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تعبیر بیان کی جا سکے. ایک غیر مربوط سا خواب ہے، شادی ہو رہی ہے، بلڈنگ گر رہی ہے. یہ بھی آپ نے بیان نہیں کیا کہ کیا اس بلڈنگ میں شادی والے بھی موجود تھے یا نہیں. بلڈنگ نارمل ایک عام بلڈنگ تھی یا جس کے اندر یہ لوگ موجود تھے، نہیں تھے. تو غیر مربوط سا خواب، اس کی تعبیر بیان کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا. بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھرانے کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور کسی بھی طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی حاجت نہیں. نیکسٹ کال سنائیے. میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے خواب میں دیکھا ہے میں نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے. خواب میں دیکھا ہے رمضان کا روزہ رکھا ہے. واہ بھی واہ. رمضان مبارک کی یادوں میں ماشاءاللہ مشغول ہیں اور رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہے انہوں نے. تو ہو سکتا ہے رمضان مبارک کی یاد آپ کو آتی ہو یا آپ کی محبت رمضان مبارک سے ہو، وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آ گئی. تو ایک عمومی حالات ہیں، مسلمان رمضان مبارک میں روزوں کی کثرت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. سعادت مند جو ہوتے ہیں مکمل رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو آپ بھی رکھتے ہوں گے. تو وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آئی تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو ماہ رمضان کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مدنی گلدستے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. ایک نہیں بلکہ 2 پھلوں سے متعلق خواب میں دیکھنا کیسا، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں ایسے پھل کے بارے میں جس کا ذائقہ ہوتا ہے بسا اوقات کھٹا کھٹا اور بسا اوقات میٹھا میٹھا. جی آج ہم بات کریں گے امرود کی. دیکھیں کتنے پیارے پیارے آپ کو امرود نظر آ رہے ہیں. جی اسد بھائی یہی بات معلوم کرنا چاہیں گے، اگر خواب میں نظر آتا ہے امرود تو تعبیر کیا ہوگی؟ امرود بڑا ہی پیارا ایک پھل ہے اور ہمارے ہاں پاکستان میں اگر بات کریں تو کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے. اچھا، اس کے بڑے دلچسپ نام بھی بعض علاقوں میں مختلف لیے جاتے ہیں. بعض علاقوں میں اس کو جام کہا جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اس کا نام زیتون بھی سننے میں آیا ہے، جبکہ زیتون ایک الگ پھل ہے. لیکن بہرحال بعض علاقوں کے اندر یہ نام بھی اس کے سنے گئے ہیں. لیکن بچہ بچہ امرود کے نام سے واقف ہے، بڑے بھی پسند کرتے ہیں. تو ہر عمر کا شخص جو ہے وہ اس کو بڑا ہی لائک کرتا ہے. تو امرود کی جو ایک عمومی تعبیریں ہیں، اگر تو امرود کھایا
شیریں ہے اس کا ذائقہ، میٹھا ہے، بڑا اچھا ہے، لذیذ ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مال حلال عطا فرمائے گا. رزق حلال کی یہ دلیل ہے، اس کے رزق میں وسعت ہوگی اور جو وسعت ہے وہ اس کے حلال مال کے اندر ہوگی. تو بڑا اچھا ہے اس کا تعبیری اعتبار سے دیکھنا. چلیے جی، یہ تو تعبیر آپ نے بتائی کہ میٹھے امرود کی، لیکن امرود لے کر آئے، بڑے پیسہ خرچ ہوا اور لے کر آئے چاہت سے کہ آج امرود کھائیں گے، لیکن خواب میں ایسا منظر آ جاتا ہے کہ امرود کھا رہے ہیں لیکن ذائقہ نہیں ہے اچھا، اس کا کچا سا ہے، تو اب تعبیر کیا بنے گی؟ جی، تجربہ شرط ہے جی، اور بغیر تجربے کے پھل جو ہے وہ بعض اوقات غلط بھی بندہ خرید لیتا ہے اور بعض اوقات دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا. تو خواب میں اگر کوئی شخص ایسا امرود کھاتا ہے کہ جو کچا ہے، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، شیریں نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، تو یہ غم کی علامت ہے اور بعض اوقات یہ بیماری کے حملہ کرنے کی بھی نشانی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا امرود خواب کے اندر کھائے یا دیکھے تو اسے چاہیے کہ بیماری سے حفاظت کے لیے اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیماریوں سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے دعا کی کثرت بھی کرے تاکہ اس خواب کے برے اثر سے وہ شخص محفوظ رہ سکے. بھائی ہم تو یہی کہیں گے اگر ہمارے خواب میں امرود نظر آئے تو میٹھا میٹھا پیارا پیارا ہی نظر آئے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں امرود کے باغات میں، یہ ملاحظہ کیجئے. واہ بھائی واہ، یہ منظر بڑا ایک پیارا سا آپ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں. اچھا، امرود کے بھی موسم آتے ہیں نا؟ جی، کہ موسم ہے بھائی امرود کا، اور بعض لوگ فرمائش کر دیتے ہیں کہ بھائی امرود آ چکے ہیں اور امرود لے کر آئیے. اب یہ کہ جس طرح میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو درخت پہ امرود جو لگے ہوئے ہیں اس کا موسم ہے، اگر امرود کا موسم کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، پھلوں کے اندر تعبیر کے اندر یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ موسم کے اندر اگر پھل کو دیکھے جائے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے اور بے موسمی اگر پھل دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بعض اوقات جدا ہوتی ہے. تو امرود کو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے اور ان دنوں میں دیکھتا ہے جن دنوں میں امرود کا سیزن ہے، موسم ہے، تو اس کی تعبیر بھی اچھی بیان کی گئی ہے. ایسا شخص اپنی مراد کو پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش کو، اس کی تمنا کو پورا فرمائے گا. اب جن دنوں اس نے خواب دیکھا ان دنوں کوئی اس کی جائز خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کی خواہش کو پورا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کی خواہش کرے، تمنا کرے تو جائز چیز کی کرے، حلال چیز کی کرے. ایسی چیز کی خواہش نہ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہو. تو انشاءاللہ عز و جل اگر موسم کے اندر امرود دیکھا اور کوئی جائز خواہش تھی تو آپ کی وہ خواہش ضرور پورا ہوگی. ارے جی، بڑی پیاری تعبیر ہے اس کی. اچھا، یہ بات بھی ہم نے سنی ہے کہ عام شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہے، خاص شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہے. اب امرود کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی صاحب منصب یا بادشاہ اس امرود کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے تعبیر کیا ہوگی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مراتب کے، منصب کے فرق سے تعبیر مختلف بھی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بادشاہ اپنے خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ امرود کھاتا ہے یا کوئی صاحب منصب شخص ہے جس کے رعایا ہے، جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں، تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایسا شخص کسی بزرگ مرد سے فائدہ حاصل کرے گا. جی، یہ تو تعبیر ہوئی امرود کی. یہ بتائیے کون سا درخت ہے؟ اس میں ایک پھل بھی لگا ہوا ہے، کیا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی، یہ درخت ہے انجیر کا. اور انجیر جب درخت کے اندر لگا ہوتا ہے تو وہ اس سائز کا ہوتا ہے، اس شکل کا ہوتا ہے. یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. لیکن مارکیٹ کے اندر جو انجیر عموماً پایا جاتا ہے تو وہ اس شیپ کا نہیں ہوتا. اس کو سکھایا جاتا ہے. سکھانے کے بعد پھر اس کی باقاعدہ طور پر ایک فنیشنگ کی جاتی ہے، پھر پیکنگ کر کے یا ہمارے ہاں اس کے ہار بنا کر جو ہے وہ پرو کر اس انداز سے بیچا جاتا ہے. جی جو ہے نظر آتا ہے. یہ بھی انجیر ہے اور جو آپ درخت میں لگا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ بھی انجیر ہے. اچھا، بات کریں گے انجیر کی. اگر انجیر خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، انجیر کا خواب میں دیکھنا اور اس کو کھانا یہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہے. اور اس کی دو تعبیریں بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ انجیر کھاتا ہے، خواہ موسم کے اندر ہو یا بغیر موسم کے ہو، تو یہ غم اور پریشانی لاحق ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص انجیر خواب کے اندر کھاتا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ راہ خدا عز و جل میں کچھ صدقہ اور خیرات کرے، دعاؤں کی کثرت کرے اور نیکیوں پر مزید جو ہے وہ کوشش کرے تاکہ اس کے برے اثر سے وہ محفوظ رہ سکے. انجیر کو کھاتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا تعبیری اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے.
جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو بتایا 2 پھلوں کے بارے میں کہ خواب میں نظر آئے تو ان کی تعبیر کیا ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے خوابوں کی جانب۔ الحمدللہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے اور کہیں نہ کہیں دلچسپی بڑھانے کی بھی نیت ہوتی ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو مزید دلچسپی کا سامان فراہم کیا جا سکے، اور معلومات میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان مدنی گلدستوں کو تحریر بھی کرتے ہیں تاکہ ان کے نالج میں اضافہ ہو کہ کس چیز کا خواب میں دیکھنا کیسا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پورے خواب کی تعبیر از خود کر لینا یہ درست نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مدنی گلدستے میں تو ایک عمومی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ چیز نظر آئے تو اس کا خواب میں دیکھنا کیسا، لیکن خواب میں چونکہ ایک طویل معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ زمزم نگر سے بات کر رہا ہوں، محمد شکیل اختاری۔ وائف کو خواب میں طلاق دی ہے تو میں اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ارے بھائی کیوں طلاق کی طرف اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ خواب میں بھی طلاق دے رہے ہیں؟ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ جاگتے ہوئے بھی طلاق دیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ گھر میں اگر معاملات اچھے نہیں ہیں تو ان پر توجہ کیجیے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے غصے میں، لڑائی جھگڑے میں اس طرح کے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں اور وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آ گئی۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے گھر کے اندر تو صبر سے کام لیجئے۔ گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی اگر کیفیت ہو تو اس کو دور کیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وی سی ڈی بڑی ہی پیاری وی سی ڈی ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اسے دیکھیے، گھر والوں کو دکھائیے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بنے گا، اور اگر کچھ اس طرح کی ناچاکیوں کا سلسلہ ہوگا تو وہ ناچاکیاں دور ہو جائیں گی۔ البتہ اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، اور نہ ہی خواب کے اندر دی گئی طلاق کا کوئی شرعاً اس کی کوئی حیثیت ہے، کوئی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو شاد و آباد رکھے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ سانپوں کے ساتھ جھگڑا کرتا دیکھتا ہوں، بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں 2-3۔ دوسرا یہ ہے کہ میری وائف نے مجھے ایک دفعہ ایمبولینس میں خواب میں دیکھا، دوسری دفعہ پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ ایسی طبیعت سننا ہے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیجئے، اور سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، وہ پڑھ کر سونے کی عادت بنائیے، اور چلتے پھرتے ویسے جب موقع ملے تو آیت الکرسی جو آیت کریمہ ہے، مشہور آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اس کی تلاوت کو جو ہے وہ اپنی عادت بنائیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور کسی بھی طرح کے نقصان کے اندیشے سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میں مرکز الاولیاء لاہور سے محمد امین اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک آم کھا رہا ہوں ایک جگہ پہ، وہ بہت میٹھا ہے، اور سامنے ایک انگوروں کی بیل ہے دیوار کے اوپر، وہ انگوروں سے بھری ہوئی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑی دیر بعد انگور کھاؤں گا، پہلے میں آم کھا لوں۔ یہ میرا خواب ہے، تو برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ، غالباً انہوں نے کاف پر زیر پڑا، تو جب مرد کو دعا دینی ہو تو جزاک اللہ خیرہ یہ درست الفاظ ہیں۔ اگر آم جو آپ نے کھایا وہ میٹھا تھا، اس کا ذائقہ اچھا تھا، تو یہ اچھا ہوتا ہے تعبیر اعتبار سے، نفع ملنے کی، کسی اچھائی بھلائی کے پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مرکز الاولیاء سے آپ نے کال کی، مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی، اور جو آپ نے خواب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید نعمتیں اور مزید برکتیں آپ کا حصہ بنیں گی، آپ کے نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی قافلے میں بھی سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میرا نام نوید احمد ہے، میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیگم نے خواب دیکھا ہے کہ وہ 3-4 بھینسوں کو جو کہ سخت پیاسی تھی ان کو پانی پلا رہی ہیں۔ فاروق نگر ہم کہتے ہیں لاڑکانہ، جو آپ نے شہر کا نام بیان کیا۔ اگر آپ کے بھینسوں کا ہی کام ہو تو پھر تو یہ عمومی حالات سے متعلق ایک خواب ہے،
جو کہ آپ کے گھر والوں نے دیکھا، چونکہ وہاں پر بھینسوں کا کام کافی ہوتا ہے، جو مجھے تھوڑی بہت معلومات ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا باڑے کا کام ہو، دودھ کا کام ہو، یا آپ کے ہمسائے کے اندر بھینسیں ہوتی ہوں تو ان کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک عمومی حالات سے متعلق خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلومات کا خزانہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی